جنگ بندی کے بعد مستقل امن کی کوششیں، استنبول میں پاک افغان مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز۔ مذاکرات میں 3 اہم نکات پر غور کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے میکانزم پر مزید بات چیت ہوگی۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے مانیٹرنگ اور نگرانی کا نظام قائم کرنے پر بات چیت ہوگی۔ تجارت میں رکاوٹوں کے خاتمے کا معاملہ حل کرنے کا میکانزم بنایا جائے گا۔ مذاکرات میں طویل المدتی سیاسی معاہدے پر بھی غور متوقع ہے۔ پاکستانی وفد میں سول اور عسکری قیادت شامل۔ استنبول مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد 7 افراد پر مشتمل۔ افغان طالبان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کر رہے ہیں۔ پاک افغان کشیدگی، دونوں ممالک کی سرحدیں 14ویں روز بھی بند رہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ تورخم پر 23 گاڑیاں کلیئرنس کی منتظر۔ ایف بی آر حکام کے مطابق سرحد بند ہونے سے برآمدی سامان والی 255 گاڑیاں تورخم ٹرمینل پر موجود ہیں۔ تقریباً 200 گاڑیاں جمرود لنڈی کوٹل روڈ پر پھنسی ہیں۔ چمن بارڈر پر 15 اکتوبر سے کسٹمز کلیئرنس آپریشن معطل۔ 28 گاڑیاں پروسیسنگ کی منتظر۔ سرحد کھلنے پر کلیئرنس فوری بحال ہوگی۔ Back in 2010, when NFC award was being discussed, I announced in that discussion the demand from Nawab Raisani, unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award. And this is what we call true spirit of a federation. And this is what we call that 4 brothers living together under one. بلوچستان میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بلوچستان ورکشاپ سے خطاب، کہا صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی، چاہتے ہیں خونی روڈ کو سڑک میں تبدیل کر دیا جائے۔ افسوس بلوچستان کی دولت آج بھی زمین میں دفن ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں پنجاب نے قربانی دی۔ وفاق کی روح باہمی قربانی بھائی چارے میں پوشیدہ ہے۔ صوبوں میں اتفاق رائے ملک کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ پہلے پاکستانی بعد میں صوبوں کے مکین ہیں۔ CIA کا 5 سال بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن بحال۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے 350 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ۔ ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ کہا ماضی میں پروازوں پر پابندی لگنے سے ملک کو معاشی نقصان ہوا۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ جین میرٹ اور ان کی ٹیم کے خصوصی طور پر مشکور ہیں۔ بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر سلامتی کونسل میں پاکستان کا بھارت کو 2 ٹوک جواب۔ پاکستانی مشن کے کونسلر کیسر سردانی نے کہا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا اور اب وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی مظالم، اجتماعی خبریں اور جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ پاکستان میں جمہوری ادارے، عوامی آزادی پاکستانی عزم کا ثبوت ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ DGISPR کا مردان کا دورہ۔ عبدالولی خان یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلباء اور اساتذہ معلم حضرات کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ DGISPR نے حاضرین کے مختلف موضوعات پہ سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ طلباء نے کہا کہ ملکی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے KP کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اجلاس، صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر غور۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگے بلانے کا فیصلہ۔ جرگے کا مقصد دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے متفقہ حکمت عملی کی تشکیل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا صوبائی حکومت پولیس فورس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
वज़ीर आला पंजाब के तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की स्क्रीनिंग शुरू। जाती उम्रा से वज़ीर आला ऑफिस में तैनात तमाम एहलकारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पुलिस राय का कहना है कि न सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों बल्कि दीगर अमले की भी स्क्रीनिंग का अमल जारी है। चेकिंग के बाद स्क्रूटिनी का अमल शुरू होगा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का बड़ा एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संग मील तय किए। जरीदे ने इस्लामाबाद को खित्ते का सफारती फातह करार दिया। गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान की मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर नई जहतें मुतारिफ कराईं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली, सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा और चीन से बढ़ते रवाबित को बड़ी कामयाबियां करार दिया। अमरीकी जरीदे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को मौसर सफारतकारी का अहम खिलाड़ी करार दिया। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने भारतीय खबर रसां इदारे ANI की पाकिस्तान मुखालिफ मनगढ़ंत रिपोर्ट का पोल खोल दिया। ANI की खुद साख्ता रिपोर्ट में पाकिस्तान पर आज़ाद जम्मू कश्मीर को नज़रअंदाज करने और इजहार राय दबाने के बेबुनियाद इल्ज़ामात। रिपोर्ट में मरकजी किरदार अमजद अयूब मिर्जा पाया गया, जो भारत के फेक न्यूज़ नेटवर्क से मुंसलिक है। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब 2020 में भारतीय जाली मीडिया नेटवर्क के 750 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म बेनकाब कर चुका। भारतीय नेटवर्क का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करना है। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुपरिटेंडेंट जेल समेत दीगर फरीकैन से भी अदालत ने जवाब तलब कर रखा है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास जरदारी हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। पार्टी रहनुमाओं को आइंदा के लाहे अमल के लिए हिदायत जारी की जाएंगी। मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे भी लीज पर हासिल करने की हदायत। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया।